اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہمارا قبلہ درست ہو جائے، ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارا مرکز جو ہے وہ حضور ہے، ہم نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر مالک کو پہچان لیں اور پٹا گلے میں ہو، دیکھو جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو KMC والے نہیں مانتے، کیونکہ وہ سمجھ لیتے ہیں اس کا مالک ہے، یہ پالتو کتا ہے، یہ کسی کا ہے۔ اور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو، اگر سمجھنے والے ہوں، دیکھنے والے ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ سب مالک والے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں، آپ لوگ تھوڑا دیکھتے نہیں ہیں، خیال نہیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنے زلزلے آئے نا، کتنے زلزلے آئے اسلام آباد میں، پنجاب میں، کشمیر میں، اور وہ کیا نام ہے اس کا، ایبٹ آباد میں، اور فلاں فلاں جگہ پر۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کی جماعت کا کوئی ایک شخص ایسا آپ کو ملا کہ جس نے کہا ہو کہ میرا کمرہ گر گیا یا میری چھت گر گئی؟ بولا کسی نے آج تک؟ کیوں؟ اس لیے کہ مالک ہے، پٹا ہے ہمارے گلوں میں۔ اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کوئی لکھ پتی کروڑ پتی ہیں، زیادہ تر بے روزگار ملیں گے آپ کو ہماری جماعت میں، غریب ملیں گے، مگر کبھی کسی کو اتنا مطمئن دیکھا آپ نے کہ روزگار بھی نہیں ہے، نوکری بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں، پھر بھی مطمئن ہے؟ کبھی آپ نے اس طرف دھیان کیا، خیال کیا؟ کتنی مشکلات، کرفیو، فلانا، دھماکہ، جھگڑے، فساد، خودکش حملے، سب کچھ ہوئے۔ کبھی آپ نے آج تک یہ سنا کہ اس جماعت کا کوئی فرد اس میں زخمی ہوا یا یہ ہوا؟ آپ کو باقاعدہ گواہ اور ثبوت کے ساتھ بتاتا ہوں۔ نشتر پارک میں جو دھماکہ ہوا تھا، یاد ہے نا؟ مشہور 12 ربیع الاول کے دن گورمانی، اشرف گورمانی ہمارے جو قاری صاحب ہیں گلستان جوہر میں، بہت معتقد، بہت شریف انسان اور بہت اچھے انسان، یہ تاج پہنی ہوئی تھی اس نے اور اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ دھماکہ بھی وہاں ہوا، کتنے لوگ شہید ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت وہ آیا ہے، اپنے منہ سے بتا رہا تھا، سائڈ والا شہید ہو گیا، یعنی ادھر والا بھی شہید، ادھر والا بھی شہید، اور اس کو خراش بھی نہیں آئی،
یہ تاج مبارک پہن کے بیٹھا ہوا تھا، سرکار کا گنبد لے کر بیٹھا ہوا تھا. یہ خود اس نے آ کر یہ بات بتائی کہ بتاؤ کہ جب اسٹیج کے اوپر انسان بیٹھا ہوا ہو، دھماکہ ہو جائے، ادھر والا بھی شہید ہو جائے، ادھر والا بھی شہید ہو جائے، یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہذا میرے دوستو، آپ خفی شرک سے بچیں. کسی بھی دنیا دار کی طرف، سیاستدان کی طرف، حکمران کی طرف، کسی میجر جنرل کی طرف، کرنل کی طرف کبھی بھی ذہن ایسے دوستی محبت دو آتا ہے، مہمان بڑے سے بڑا سیاستدان آئے اس کی عزت کرو. عزت کرنا ہمارا آپ کا فرض ہے. کوئی بھی آئے مہمان، جو بھی آئے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، اس کا ادب کرنا، احترام کرنا. یہ اسلام ہم ادھر دیکھیں گے نا کہ حضور علیہ السلام کے پاس جب کفار کافر آتے تھے، آپ اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ کو میں نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے. تو خلق عظیم ہم ادھر دیکھیں گے. ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، مہمان نوازی بھی کریں گے، ان کے لیے چادر بھی بچھائیں گے اور ان کو کریں گے. مگر یاد رکھو دل سے اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ کا اندر فیض سارا ختم ہو جائے گا. کہ آپ نے امید رکھی اس سے، کیوں ہم اس سے امید رکھیں؟ کیوں ہم یہ تما رکھیں کہ یہ فلاں شخص ہماری مدد کرے؟ اللہ سے یہ کیوں نہ بولے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی مدد کریں؟ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمیں بھی رزق اللہ دیتا ہے، اس کو بھی رزق اللہ دیتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل بنائے ہیں، وسیلے بنائے ہیں. کسی کو کسی کے ہاتھ سے پہنچاتا ہے، کسی کو کسی کے ہاتھ سے پہنچاتا ہے. ذریعہ معاش کسی کا دکان ہے، کسی کی زمین ہے، کسی کی جناب عالی نوکری ہے، کسی کو کے ساتھ دوستی ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی لیتا ہے. یہ ذرائع وسائل تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر حقیقی فاعل تو وہ اللہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا دھیان رکھیں گے، خدا کی قسم آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، روزی ملتی رہے گی. ہم کیوں کسی سے یہ امید رکھیں کہ فلاں شخص میری مدد کر دے گا؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں. جب اللہ مہربان ہو جاتا ہے، آپ اپنی توجہ اپنے رب کی طرف رکھیں، اپنے آقا کی طرف رکھیں، اپنے سرکار کی طرف رکھیں. جو حضور ہمیں دے وہ ہم لے لیں، جس سے ہمیں منع کرے ہم منع ہو جائیں. لہذا میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ خفی شرک بھی چھوڑ دیں. مجھے بھی اللہ چھڑائے، آپ کو بھی اللہ چھڑا دے. اس کے دینے کی کوئی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک عادت کو بدل دیں. تھوڑا سا فرق ہے. ایک یہ ارادہ رکھنا کہ فلاں مجھے کچھ دے دے، بس اس نیت میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ میں فلاں کو کچھ دے دوں. تھوڑا سا فرق ہے، بس اس کو اب نیگیٹو پازیٹو کرنا ہے.
اگر ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کے قابل بنا دے گا.